بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آغاز کلام میں تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تمام حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے کہ جس کی حمد و ثنا کرنے والے اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور جس کی نعمتوں کو شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اس خداوند عالم نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. جس کا شکر ادا کرنا چاہے ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا ہے. بآواز بلند سے کہ جو اپنے سینے میں حب علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے. جو ایک خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے آج روز شہادت شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ منصورہ انسیہ حورہ جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ. یقیناً تمام حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے ہی ہے کہ جس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہمیں اہل بیت جیسی نعمت مل گئی. ہم اس کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. جس شہزادی کی آج شہادت کا دن ہے عنوان مجلس اسی کو بنایا جائے جس کے لیے کائنات کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ سردار ہے، سیدہ ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، روز اول سے لے کر روز آخر تک. شہزادی کی عظمت کے لیے آپ سماعت فرمائیں کہ مردوں کے لیے آئے تو اتنے معصوم ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، معصوم آئے، نبی آئے، لیکن عورتوں کے لیے اکیلی جناب فاطمہ زہرا سردار ہیں. اور یہ بھی بتا دیا رسول نے کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سے پہلے کوئی سردار تھی کا نہیں. من الاولین والآخرین، روز اول سے لے کر روز آخر تک جناب فاطمہ زہرا سردار ہیں. ایک بآواز بلند سے رسول ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو 70,000 ملک مقرب شہزادی کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے پکارتے ہیں جس طرح سے مریم کو پکارا کرتے تھے قرآن مجید میں، جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے نا، اسی طرح فاطمہ کو پکارتے ہیں کہ یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک و طاہرک، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور طاہر کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں میں منتخب کر لیا ہے۔ آواز بلند صلی اللہ۔ کون ہے شہزادی کونین؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت تشریف لے کر آتی تھی تو کائنات کا رسول مطہا مزمل مدثر جس کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، کہتے جب ان کی بیٹی تشریف لاتی تھی وہ رسول کائنات کا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ اور دیکھیں رسول کون ہے؟ سردار انبیاء، سارے انبیاء کا سردار کس کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے استقبال میں؟ تو سوچنے کا مقام ہے کہ جب سردار انبیاء کھڑا ہو رہا ہے تو آدم نہیں بیٹھ سکتے، نوح نہیں بیٹھ سکتے، ابراہیم نہیں بیٹھ سکتے، موسیٰ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ جب سردار انبیاء کھڑا ہوتا ہے تو آدم بھی کھڑے ہوتے ہیں، نوح بھی کھڑے ہوتے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ یہ کائنات بنی ہی رسول کے صدقے میں ہے۔ جب کائنات کا رسول کھڑا ہوتا تھا تو یہ سوچ لیجئے کہ شہزادی کے احترام میں کائنات کا ذرہ ذرہ اٹھ جاتا تھا۔ ایک آواز بلند صلی اللہ۔ دو تین امتیاز شہزادی کے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو بقیہ میں ہر معصوم کی اپنی الگ فضیلت ہے، شہزادی کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں جو اوروں سے منفرد ہیں۔ دیکھیے جناب آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک ایک آواز بلند سلوات پڑھنا۔ پہلا امتیاز پہ آپ غور کریں شہزادی کا کہ جتنے معصوم ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے امام ہیں، سب جنت کے ہیں، سب جنت میں ہی تو جائیں گے، جنت کے ہیں، لیکن واحد ہستی ہیں جناب فاطمہ زہرا کہ جو جنت سے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب علم کا مجمع ہے، میری بات کو غور سے سمجھیے گا، یعنی جتنے انبیاء ہیں سب جنت کے ہی تو ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن واحد ہستی ہیں جناب فاطمہ زہرا جو جنت سے ہیں۔ کبھی آپ نے مولا کائنات کے لیے نہیں پڑھا ہوگا کہ رجل جنت کہا جاتا ہو، جنت کا مرد؟ مولا کائنات خصیب النار والجنہ ہے، جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ رجل جنت کہا جائے، لیکن واحد ہستی ہیں جناب فاطمہ زہرا جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، یعنی جنت کی خاتون۔ ایک آواز بلند سلوات۔ اس لیے کہ جتنے امام آئے ہیں انبیاء کے سلسلہ چلا ہے، انبیاء کا جناب آدم سے لے کر جب یہ سلسلہ چلا تو کہتے ہیں 13 معصومین کا نور چلتا رہا، لیکن ایک نور عرش پہ رہا جناب فاطمہ زہرا کا۔ اللہ نے یہ نور ایک سیب کی شکل میں اپنے حبیب کو عطا کیا جب معراج پہ بلایا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کفو بنایا ہوگا۔ ایک آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد
فطرت سے یہ نور آیا ہے۔ تو شہزادی کی طہارت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک بیوی کا ذکر اور کیا جاتا ہے جنہیں طاہرہ کہا جاتا ہے، جناب مریم۔ جناب مریم بھی طاہرہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی طاہرہ ہے، لیکن دونوں کی طہارت میں بڑا فرق ہے، دونوں کے مقام میں بہت فرق ہے۔ جناب مریم کی جب طہارت کی بات آئی تو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک و طاہرک، اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا ہے اور طاہر کیا ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ زہرا کی طہارت کی بات آئی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ الفاظ کے گلدستے کو پرو کے بیان کر رہا ہے، یعنی وہاں پہ طہارت کا صرف ایک لفظ خدا نے کہا ان اللہ اصطفاک و طاہرک، صرف طاہر کہا۔ لیکن جب اہل بیت کی، جب سیدہ کی طہارت کی بات آئی تو پوری آیت نازل کر دی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ بھی طاہرہ ہیں لیکن صرف طاہرہ کہا، لیکن یہاں طاہرکم تطہیرا بھی کہا ہے۔ اور دیکھیں کنیزان سیدہ جناب مریم میں اور جناب زہرا میں اتنا فرق ہے۔ جناب مریم بچپن میں یتیم تھی، کفالت کی تھی جناب زکریا نے، یتیم کی کفالت سنت ہوا کرتی، اور جناب زہرا رسول کی بیٹی تھی جن کی کفالت کی ہے ان کے بابا نے۔ کہا جاتا ہے بیٹی کی پرورش واجب ہوا کرتی ہے، بیٹی کی کفالت واجب ہوتی ہے۔ اب نہ پوچھنا کہ مریم میں اور جناب زہرا میں کتنا فرق ہے، بس اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا فرق سنت میں اور واجب میں ہوا کرتا ہے اتنا فرق جناب مریم اور جناب زہرا میں ہے۔ ایک باواز بلند صلوات۔ وہ رسول یہ جب جنگ پہ جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں، سب سے ملنے کے بعد سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملا کرتے تھے، اور جب جنگ سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور بیٹی میں جدائی کا وقفہ بہت کم ہو، زیادہ جدائی برداشت نہیں تھی جناب سیدہ سے۔ اور دیکھیے جب جنگ پہ سے آتے تھے یا جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا اشتیاق ہوتا ہے میں فاطمہ زہرا کو سونگھ لیتا ہوں، اس لیے کہ زہرا سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک باواز اپنا سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا مقام ہے؟ عام عورت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بیٹی باپ کے لیے رحمت، شوہر کے لیے نصف ایمان، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ لیکن اللہ اکبر، شہزادی اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی کہ جو خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھا، جو خود عالمین کی رحمت تھا۔ اس شوہر کی زوجہ بنی کہ جو خود کل ایمان تھا، اور ان بچوں کی ماں بنی جنہیں جوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ یعنی شہزادی کا مقام دیکھیے، عام عورت کی منزلت ہے لیکن شہزادی اس باپ کے لیے رحمت بنی کہ جو خود رحمت للعالمین تھا۔ اور یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ رسول کو رحمت للعالمین کیوں کہا اللہ نے؟ نعمت للعالمین بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی عالم بھی کہے کہ رسول نعمت للعالمین ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ہے نعمت، کائنات کے لیے نعمت ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ہوتا ہے نعمت۔ اب سوچئے گا شہزادی کا مقام کیا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے نعمت اور بیٹی ہوتی ہے رحمت۔ اگر رسول کی نسل بیٹے سے چلتی
تو رسول کو کہا جاتا نعمۃ للعالمین ہے، لیکن رسول کی نسل اللہ نے بیٹی سے چلائی ہے نا، اس لیے قرآن میں لکھ دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول آپ کو قیامت تک رحمۃ للعالمین کہا جائے گا۔ ایک آواز ہے بلند سلوات۔ جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے، جس کی سخاوت کی گواہی قرآن دے، وہ بی بی اتنی طیب و طاہر، کل 18 سال کی زندگی جس کی حیات طیبہ تھی، اور ہمارے لیے نمونہ عمل شہزادی۔ لیکن کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو شہزادی نے چھوڑا۔ ماں دیکھیے وہ بے مثال، زوجہ دیکھیے وہ بے مثال، بیٹی دیکھیے وہ بے مثال، اور بیٹی کا مقام کیا ہے کہ باپ خود کہہ رہا ہے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ دیکھیے اگر مان لیجیے ماں باپ مر جائیں، چچا چچی پالیں یا تائی تائی پال دیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہمیں پالا ہے، چچی کو کہہ سکتے ہیں۔ اور رسول خدا نے کہا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد ماں ہے۔ لیکن جو مقام بیٹی کو دیا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے، یہ آپ نے غور کیا کہ رسول ایسا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دیکھیے آپ کو میں اس حدیث کو سمجھاؤں، یعنی دنیا میں کتنے رشتے ہیں، بھائی بہن کا بھی رشتہ ہوتا ہے، باپ اور بیٹی کا بھی رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور زوجہ کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے رسول نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کیوں کہا؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ دو بہن بھائی ہیں، بہت محبت ہے، دنیا کی ساری محبتوں کا آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کس محبت میں کتنی تاثیر ہے۔ بھائی بہن کی محبت دیکھ لیجئے، مان لیجئے دو بہن بھائی ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، کتنی محبت ہوتی ہے بھائی بہن میں، لیکن یہ محبت ذرا اس وقت دیکھیے، مان لیجئے اب سردی کا موسم ہے، بھائی آدھی رات میں اگر کہیں سے آ جائے، مان لیجئے کام سے گیا ہو اور آ جائے، میری مثال کو ضائع نہ کیجیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بھائی آ کر کہے آدھی رات میں بہن مجھے ذرا سی چائے بنا دو، کتنی بھی چاہنے والی بہن ہوگی ایک بار یہی سوچے گی کہ بھیا ایک بار اور نہ کہیں تو میں سو ہی جاتی ہوں، صبح اٹھ کے دے دوں گی، سردی کا موسم ہے کیسے اٹھوں۔ اب آپ حالت دیکھیے بیٹی کی، بیٹی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے، وہی عالم ہے بیٹی کا۔ اگر باپ آ جائے آدھی رات میں کہے بیٹا ذرا بستر سے اٹھو مجھے یہ چاہیے، کتنی بھی چاہنے والی بیٹی ہوگی نا، ایک مرتبہ سوچے گی ضرور کہ بابا ایک بار اور نہ کہیں تو میں سو ہی جاتی، صبح اٹھ کے دے دوں گی جو لینا ہے، مجھے سردی بہت لگ رہی ہے۔ یہی حال زوجہ کا ہے، اگر شوہر آ جائے تو اٹھنا نہیں چاہیں گی، بہت کم ہوتی ہے ایسی جو اٹھ جاتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے آلکس تو آتا ہی ہے۔ لیکن وہی حال جس کا جواب وہی بیٹی جس کا جواب باپ کے لیے نہ ہے، وہی بہن جس کا جواب بھائی کے لیے نہ ہے، وہی زوجہ جس کا جواب شوہر کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اسی خاتون کی آغوش میں اگر ایک بیٹا دے دیا یا بیٹی دے دی، اور آدھی رات میں سردی کا موسم ہے اور اس بیٹے نے ذرا کروٹ لے کے ذرا سی اونگ کی آواز نکالی، ماں فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹا دودھ چاہیے دودھ لاؤ، بھوکے ہو یہ چاہیے وہ چاہیے، کیوں؟ کہا جب بھائی نے پکارا تم نہیں گئی، شوہر نے پکارا تم نے جواب نہیں دیا، باپ نے پکارا جواب نہیں دیا، یہ وجہ کیا ہے کہ بیٹے کے اوہ کرتے ہی اٹھ گئی؟ کہا اس لیے کہ جب سے اللہ نے یہ اولاد ہمیں دی ہے پتہ نہیں کون سی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے کہ بچہ اوہ کرتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے رسول کا مقام، وہ رسول کے جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ساری محبتوں کا جائزہ لیے ہوئے تھے، جب بیٹی نے اپنے باپ کی خدمت اس انداز میں کی کیونکہ ساری محبتوں کا جائزہ لیے ہوئے تھے، ایک مرتبہ جب بیٹی نے باپ کی خدمت کی تو پکار کر رسول
रसूल ने कहा फातिमा तो उम्मा अबीहा, फातिमा मेरी माँ है, इसलिए कि जो मोहब्बत माँ करती है अपनी औलाद से वो कोई नहीं कर सकता। आवाज़ बुलंद सलमान। यकीनन रसूल के जाने के बाद कोई बेटी अपने बाप को इतना नहीं रोती जितना जनाब फातिमा ज़हरा रोया करती थी। जानते हैं आप कितना रोती थी? कहते हैं इतना गिरिया किया करती थी। एक दिन मौलाए कायनात से कहा अबुल हसन मुझे बाबा का वो कुर्ता दिखाओ जिसमें आपने बाबा को गुस्ल दिया था। मौलाए कायनात कहते हैं मैंने रसूल खुदा का कुर्ता दे दिया। तारीख के जुमले हैं कि जनाब सैयदा ने वो कुर्ता लिया और लेने के बाद इतना रोई कि रोते रोते बेहोश हो गई। मौलाए कायनात फरमाते हैं उस दिन के बाद मैंने वो कुर्ता इतना छुपा दिया कि कभी सहरा की निगाह न पड़े। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत कोई बेटी करती है अपने बाप से? नहीं करती। और देखिए रसूल की शहादत के बाद जनाब बिलाल ने अजान देना छोड़ दिया था। एक दिन मौलाए कायनात से फरमाइश की अबुल हसन ज़रा बिलाल से कहो अजान दे, मेरा बड़ा जी चाह रहा है। वो वक्त याद करने का कि जब बिलाल अजान दिया करते थे और मेरे बाबा नमाज के लिए जाते थे। कहते हैं इधर शहजादी ने मौलाए कायनात से फरमाइश की, इधर जनाब बिलाल ने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह आए हैं और कह रहे हैं बिलाल तुमने खबर नहीं ली मेरी बेटी की, जाकर जाओ मेरी बेटी तुम्हें बहुत याद कर रही है। कहते जनाब बिलाल जैसे आए, आने के बाद जनाब सैयदा के दरवाजे पर सलाम करते हैं और सलाम करने के बाद कहते हैं शहजादी मैंने ख्वाब देखा। कहा हाँ बिलाल हमने तुम्हें याद फरमाया। बिलाल जाओ आज अजान दो, हम तुम्हारी अजान सुनना चाहते हैं। जुमले पे गौर कीजिएगा। बिलाल कहते हैं शहजादी मैंने फैसला कर लिया है कि रसूल के बाद अब अजान नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी फरमाइश है तो मैं अजान देता हूँ। तारीख के जुमले हैं कि जैसे ही बिलाल गुलदस्ते अजान पर गए और जाने के बाद अल्लाह अकबर किया, बस शहजादी की नजरों में वो मंजर घूमने लगा। एक मरतबा कहने लगी इस वक्त मेरे बाबा वजू के लिए जाया करते थे। बिलाल अजान देने का बाबा इस वक्त यह करते थे, बाबा इस वक्त मस्जिद में जाया करते थे। तारीख के जुमले हैं जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस एक मरतबा चीख मारी कि होश हो गई। कहते मौलाए कायनात दौड़ कर गए बिलाल बिलाल बस करो वरना ज़हरा दुनिया से गुजर जाएगी। इतनी मोहब्बत थी शहजादी को अपने बाबा से। सोचिए कि वो बेटी जिसको इतनी मोहब्बत थी उसी के दरवाजे पर मुसलमान आग और लकड़ियां लेकर जमा हो जाए। एक मिस्री खातून थी, बहुत अमीर थी। कहते हैं उनके यहाँ एक शिया कनीज रहा करते थे। कहते वो मिस्री खातून जा रही थी सफ़र पर, अचानक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में पसलियाँ टूट गई। बहुत इलाज किए, दुनिया भर के पसलियाँ ठीक नहीं। कहते हैं उसके यहाँ एक शिया खातून जो रहती थी कनीज, जब सारी तबीबों से हार गई, कहीं इलाज नहीं हुआ, मुमकिन नहीं हुआ, तो एक मरतबा उससे कहने लगी। वो कनीज ने कहा कि मालकिन मैं तुम्हें एक इलाज बताऊं। कहा बताओ क्या इलाज है? कहा मैं एक तबीब को जानती हूँ कि जो पसलियों का दर्द बहुत अच्छी तरह जानती है कैसे ठीक हो। कहा जल्दी से बताओ क्या करना है, मैं तो थक गई हूँ इलाज करते करते, लेकिन मेरा दर्द नहीं जाता। कहा तुम दिल से अकीदा करो कि तुम ईमान ले आओगी अगर तुम्हारी पसलियाँ ठीक हो गई। कहती है अहले सुन्नती का हाँ ठीक है मैं ईमान ले आऊँ, किसकी बात करती हो? कहा हाथ में तस्बीह लीजिए और तस्बीह लेने के बाद पढ़िए या ज़हरा अगीसिनी, या ज़हरा अगीसिनी, ए फातिमा ज़हरा मेरी मदद कीजिए, ए ज़हरा मेरी मदद कीजिए। कहा आप ये तस्बीह पढ़िए सच्चे दिल से, आपका दर्द दूर हो जाए। कहती है कि मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू की। कहते जैसे जैसे तस्बीह पढ़ती चली जाती थी
सारी बीमारियां खत्म हो गई। तस्बीह की बरकत से जो दर्द था वो दर्द भी ठीक हो गया। एक मर्तबा आकर पूछने लगी कि तुमने मुझे कैसी तस्बीह बताई है, जब से मैंने तस्बीह पढ़ी है मेरी तकलीफें गायब हो गई। एक मर्तबा वो कनीज रोकर कहने लगी, काश तुम जानती कि ये खातून कौन है, काश तुम जानती कि इसकी पसलियां, जो तुम्हारी पसलियों में दर्द है, काश तुम जानती उस बीबी की पसलियों में भी कितना दर्द था। तारीख के जुमले हैं कि शहजादी की पसलियां टूट गई थी और जब शहजादी गिरिया करती थी ना तो एक मर्तबा इतना रोती थी कि मदीने की दरो दीवार से रोने की आवाज आती थी। मदीने वाले आया करते थे और आकर कहते थे, या अली ज़हरा से कहो या तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे, इसलिए कि जब ज़हरा रोती है कब्र रसूल हिल जाती है, दरो दीवार से रोने की आवाज आती है, हमारे कानों में खलल पड़ता है। मौलाए कायनात ने आकर कहा, ज़हरा ज़हरा मैं नहीं कहता तुम अपने बाबा को न रोया करो, लेकिन मदीने वाले कहते हैं इतना न रोया करो। शहजादी का जवाब सुनिए। शहजादी कहती है, अबू हसन इन मदीने वालों से कह दो अब तुम्हारे रसूल की बेटी सामा बिन जिंदा रहेगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं कभी शहजादी की तबीयत बिगड़ जाती थी, कभी संभल जाती थी, लेकिन आज शहादत का दिन है ना। रसूल के एक सहाबी है अबू राफे, उनकी ज़ौजा कहती है कि जिस दिन शहादत का दिन था, अरे बीबी की हालत इतनी खराब थी, दर्द इतना शदीद था कि कभी दाएं करवट लेती थी, कभी बाएं करवट लेती थी। मैंने सोचा जाकर मौला को खबर कर दूं। सलमा कहती है, मैं जैसे ही घर से निकली, सामने से क्या देखा, अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा, मौला जल्दी से घर जाइए, बीबी की हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता आप जिंदा पाइएगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं बिहारुल अनवार में कि मौला तेज कदमों से घर की जानिब गए। जैसे ही जनाब सैयदा के हुजरे में आए, आने के बाद क्या देखा कि गशी का आलम है, दर्द की इंतहा है, आवाज दी ज़हरा, कोई आवाज नहीं आई, फातिमा कोई आवाज नहीं आई, बिन्ते रसूल कोई आवाज नहीं आई। बस इतना कहना था। मौला ने कहा, ज़हरा ज़हरा आंखें खोलो, मैं अली पुकार रहा हूँ। जैसे ही मौला कायनात का नाम सुना, आंखें खोल दी और एक जुमला कहा, या अली आप हैं आप, अरे मुझे आप ही का इंतजार था। चंद वसीयतें करनी है। या अली गस्ली फिल्लैल दफिनी बिलैल कफिनी फिल्लैल। या अली आप ही गुस्ल दीजिएगा, आप ही कफन दीजिएगा, आप ही हुकूमत कीजिएगा। या अली मुझे दफन करना रात की तारीकी में। सारी वसीयतें की और वसीयतें करने के बाद आखिरी वसीयत सुनिएगा। इससे समझ में आता है कि माँ का कलेजा क्या होता है। शहजादी ने कहा, है अबू हसन मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, अगर मेरे जाने के बाद, मेरी शहादत के बाद, अरे मेरे बच्चे रोते रोते मेरी कब्र पे सो जाए तो मेरे बच्चों को सख्ती से ना उठाएगा। अल्लाह अकबर। ये कहकर वसीयतें की। मौलाए कायनात मस्जिद में आ गए। बस मैंने जुमलों को समेटा। आखिरी जुमला है शहादत का। कहते हैं, अस्मा को हुक्म दिया, अस्मा जब मेरे बच्चे आ जाए ना, पहले उन्हें खाना खिला लेना। मैं कहूँगी, बीबी अरे ऐसे वक्त में तो बच्चों को करीब होना चाहिए, ये बच्चे कहाँ चले गए? तो उलमा बयान करते हैं, अरे बच्चे गए नहीं थे, बल्कि शहजादी ने भेज दिया था कि जाओ मेरे बच्चों, नाना की खबर पे चले जाओ और जाकर नाना से दुआ करना। कहते हैं, हसनैन नाना की खबर पे आ गए थे और आने के बाद दुआ कर रहे थे, नाना हमारी अम्मा बहुत बीमार हो गई है, नाना दुआ कर दीजिए कि वो सेहतयाब हो गए। इतना कहना था कि खबर रसूल से आवाज आई, ऐ ज़हराती तुम यहाँ पे हो, अरे जाओ घर जाओ, तुम्हारी माँ दुनिया से गुजरने वाली है।
पहले खाना खा लो। बच्चे कहते हैं अस्मा आपको मालूम है ना, हमने अम्मा के बगैर कभी खाना नहीं खाया। बस इतना कहना था। शहज़ा अस्मा समझ गई कि शायद बच्चे भी समझ गए हैं। इशारा किया हुजरे की तरफ। अब जो बच्चे दौड़ते हुए बस आखिरी जुमला है, आए माँ के हुजरे में। एक मरतबा इमाम हसन ने अपने आप को माँ के सीने पे गिरा दिया, रोने लगे। एक मरतबा अल्लाह जाने हुसैन को कितनी मोहब्बत थी माँ से कि हुसैन माँ के कदमों में बैठ गए और माँ के कदमों को अपने रुखसार पे मल के कहते हैं, अम्मा तुम्हारा लाल आया, अम्मा आके खोलो, नहीं तो हुसैन की रूह निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। बस मौलाए कायनात ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ, आखिरी रुखसत के लिए कहा। मौलाए कायनात ने कहा बच्चों